نبی پاک صاحب الالاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص رات کو ارادہ کر کے سویا تھا کہ سویرے تہجد پڑھوں گا۔ ایک تو وہ ہے جس کا ارادہ ہی کوئی نہیں، فجر پڑھنے کا بھی ارادہ ہی نہیں، سرے سے پروگرام ہی نہیں۔ اس کو پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا 7-8 گھنٹے سونا ہے، تو اب وہ ٹائم دیکھ رہا ہے 2 بجے سو رہا ہوں، 10 بجے اٹھ جاؤں گا۔ اس کی بیچ میں نیند ہے، صحت ہے، ڈاکٹر کی تنبیہ ہے، پر فجر تو شامل ہی نہیں۔ حالانکہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر آپ کا فجر پڑھنے کا ارادہ ہے اور 4 بجے کا 3:45 بجے کا آپ نے الارم لگا لیا ہے، تو 2 دن آپ کو الارم جگائے گا، تیسرے دن آنکھ خود بخود کھل جائے گی۔ انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ 2 دن وہ کسی چیز بھی اپنی عادت کو سونے جاگنے میں پکا لے تو تیسرے دن وہیں اس کا وہ مزاج بن جاتا ہے۔ تو اگر نیت ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں، تو کیسے آنکھ کھلے گی؟ بلکہ پھر تو یہ ہوتا ہے کئی دفعہ آنکھ کھل بھی جاتی ہے، بندے اٹھ بھی جاتے ہیں پر اٹھتے ہی نہیں، نماز کا وضو ہی نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہی نہیں، ہمت ہی نہیں کرتے۔ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جس کا تہجد پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن نیند غالب آ گئی، اٹھ نہیں سکا۔ حضور فرماتے ہیں نیند تو اب اس نے پوری کر ہی لی ہے نا، پر ارادہ تھا تہجد پڑھنے کا۔ تو محبوب فرماتے ہیں نیند رب کی طرف سے صدقہ ہو گئی اور تہجد کا بھی اللہ نے ثواب عطا فرما دیا۔ ارادے صاف کرے، پکے کرے، نیتیں کھری رکھے، نیت صاف رکھے، اخلاص پیدا کرے، تو پھر تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بڑی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر تو اپنے گھر کے اندر موجود رہنے پر بھی اسے بڑے بڑے لمبے سفروں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارے کچھ بھائی ہیں بھائی جو بیٹھے مدینے میں ہیں، پر ہم نے جو گھاٹی بھی طے کی، جو سفر بھی طے کیا، وہ ہمارے ساتھ ہی تھے۔ بیٹھے کہاں ہیں؟ مدینے میں، پر ہم نے جتنا سفر طے کیا وہ ساتھ ہی تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمارے تو کان کھڑے ہو گئے کہ بیٹھے بھی گھر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے پھر بات کو کھولا اور فرمایا وہ جان بوجھ کے نہیں بیٹھے رہے، ارادہ ان کا پکا تھا ہمارے ساتھ آنے کا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، کوئی بیماری نے آ لیا تو نہیں آ سکے۔ چونکہ وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، آ نہیں سکے، لیکن رب کریم نے ہم جس سفر سے گزرے ہیں اس کا اجر انہیں عطا فرمایا ہے۔ ثواب میں، اجر میں وہ برابر کے شریک ہیں، چونکہ ان کا ارادہ پورا تھا، پروگرام پکا تھا، وہ آنا چاہ رہے۔ اقامت نماز، اور نماز کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پر سویرے چوری بھی کرتا ہے، ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا فائدہ اسے اس کی نماز کا، کیا فائدہ اسے اس کی عبادت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور رات کو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور سویرے چوری بھی کرتا ہے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی کمزوریاں ہیں انسانی تقاضوں کے تحت تو نماز کی پابندی کرے۔ اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے نا، کچھ وقت لگے گا تو پھر وہ بھی ساری کمزوریاں اللہ دور فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا نہ بھی لگے تو پھر بھی پڑھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل فارغ ہے، سوائے نماز کے، عبادت کے، سونے کھانے کے اسے کوئی کام نہیں، اور ایک شخص بیچارہ مزدور ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، مثال دینے لگا ہوں،
وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے کہ وہ شٹر نیچے کرے یا تالا لگا کے چلا جائے. اب وہ نہ کسی کو کہہ کے آیا کہ یار ذرا 10 منٹ ٹھہرنا، میں نماز پڑھ کے آیا، تو وہ چلا گیا. وہ بڑا بے چین ہے کہ میری پیچھے ریڑھی بھی ہے، وہ بندہ جلد باز نہ ہو جائے، وہ نکل نہ جائے، وہ میرے تھوڑا سا میرا راس ہے، 2-4 ہزار کا مال ہے، غریب آدمی. نماز بھی اس نے پڑھی، توجہ اس کی پیچھے لگی رہی. ایک بالکل فارغ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے بھی نماز پڑھی. آپ یہ بتائیے کہ زیادہ ہمت کس نے کی؟ اس کا تو دل ہی نہیں لگا نماز میں، ریڑھی کی فکر تھی. لیکن ہمت زیادہ اس نے کی، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے آزمائش پیچھے کھڑی ہے، تیار ہے. دوائی کھانے میں دل لگتا ہے؟ کیوں کہتے ہو؟ دل ہی نہیں لگ رہا آپ کا. خدا نہ خواستہ خاکم بدن، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اگر بچے کا آپریشن کرانا پڑ جائے تو دل کرتا ہے؟ کیوں کراتے ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے. تو بھائی یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ میرا دل نہیں لگتا تھا تو میں نے چھوڑ دی. دل تو کئی دفعہ انسان کا دکان پہ بھی نہیں لگتا، بیچ دو گے. نہیں دل کرتا کام پہ جانے کو تو ریزائن کر دو گے. تو یہ تو بالکل سرے سے بات ہی بڑی عجیب ہے. ہاں دل لگنا چاہیے، نماز سے دلچسپی ہونی، لیکن نہ بھی لگے تو ہم کو دل کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، رب کے لیے نماز پڑھ رہے. ہاں یہ بات سمجھ لیں، نماز دل کے لیے نہیں، نماز. وہ دیکھیں نا، ایک صاحب کہتے ہیں جی میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو روزی میں برکت پھر نہیں ہوتی. تو میں کہتا ہوں وہ عبادت کرتے ہو کہ تجارت کرتے ہو؟ پیسے کمانے گئے تھے؟ پیسے کمانے گئے تھے کہ نماز پڑھنے گئے تھے؟ تو نماز آپ کو بے حیائی اور برے کام سے روک دے گی، پر شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے اور بر وقت پڑھیں اور تھوڑی صحیح کر کے پڑھیں. مطلب نماز پڑھی جاتی ہے، اہتمام نہیں ہوتا. یعنی لوگ بھاگ کے وضو کرتے ہیں، فٹافٹ آتے ہیں، بھئی آج ہو گیا ہے. بڑی جو بندہ گاڑی بھگا کے لاہور پہنچنا چاہے تو وہ 15 منٹ جلدی پہنچ سکتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچ سکتا ممکن نہیں میرے عزیز، وہ ہو نہیں سکتا. جلدی نماز پڑھنے سے آپ کیا کر لیں گے؟ صحیح کر کے پڑھیں، سونی کر کے پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ پڑھیں. مطلب نماز پڑھیں تو پھر مزہ آئے. امام اعظم کا ایک پڑوسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ امام صاحب نا گرمیوں کے دنوں میں نا چھت پہ چڑھتے تھے، جو کہ میرے گھر میں عورتیں نہیں تھی، مرد ہی تھے زیادہ، اور میرا ایک بچہ تھا چھوٹا. کہتے ہیں کہ وہ چھت پہ نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ لگتا کوئی ستون کھڑا ہے، رات کو ستون محسوس ہوتا. اتنی دیر تک وہ تلاوت کرتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے. تو فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی پڑوسیوں کی چھت پہ جو کھمبا تھا، جو ستون تھا، وہ کہاں گیا؟ تو کہتا میں رو پڑا. میں نے کہا بیٹا وہ ستون اور کھمبا نہیں تھا، وہ تو ابو حنیفہ تھا جو اپنے رب کے حضور کھڑا رہا کرتا تھا. تو دلچسپی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی پابندی صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 46 میں اہل کتاب سے بحث اور مباحثہ اور مجادلہ کے آداب اور اسلوب تبلیغ کے شائستہ اور پسندیدہ ہونے کا بیان کیا گیا. جب آپ تبلیغ کریں تو آپ کے جملے بڑے شستہ ہونے چاہیے، صاف ستھری بات آپ کریں. قرآن مجید نے کہا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو خوبصورت نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں. اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے. یعنی اب مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے فنی مولوی، مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے، اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ مولوی فنی ہے. بھئی آپ تھوڑا سمجھیں، مسجد میں تو جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی بات ایسی آ جاتی تھی تو اللہ کے نبی بھی مسجد میں مسکراتے تھے، حضور بھی مسکراتے تھے، صحابہ بھی مسکراتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں حضور جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، مسجد نبی کی دیواریں بھی چمک اٹھتی تھی. لیکن یہ مطلب مولوی کو اس لیے بلانا کہ وہ لطیفے سنائے گا، وہ طنز و مزاح کی بات کرے گا،
تو آپ نے کیا فرق رکھا مسجد میں، اللہ کے گھر میں اور دیگر جگہوں پہ؟ آپ ذرا سمجھیے اس بات کہ وہی بات جو قرآن نے کہی کہ لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، معاذ اللہ، لوگوں نے کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، تو کس طرف مطلب قوم لگ گئی ہے، اور بڑا بڑا عروج ہے اور بڑی بڑی باتیں ہیں، بیچ میں ہے کیا کہ لطیفے سنائے جا رہے ہیں اور داستان سرائی ہو رہی ہے اور کہانیاں ہو رہی ہیں، اور قوم ہے کہ وہ اس پر لگی ہوئی اچھی نصیحت، خوبصورت جملے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام کہتے حضور جنت کا ذکر کرتے تھے تو یوں لگتا تھا ہم جنت کی سیر کر رہے ہیں، حضور دوزخ کی بات کرتے تو ہمارے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور حضور قیامت کا ذکر کرتے تو یوں لگتا کہ نکل کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ انداز تھا حضور کا بات کرنے کا، تو لہذا بڑی شستہ، بڑی صاف ستھری اور بڑی میٹھی اور بڑی ٹھنڈی بات کریں۔ دین کی بات جب آپ کریں تو پھر اس میں حسن چھلکے۔ عام آدمی اور دیندار آدمی کے لب و لہجے میں فرق ہونا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت نبی امی ہونا بھی ہے۔ امی کا معنی اللہ حضرت نے فرمایا بے پڑھا ہوا، جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، یعنی آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمت ہے کہ حضور نے دنیا میں آ کے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بڑی انوکھی بات کا ذرا سمجھیے، یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ حضور نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے رب فرماتا ہے کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں، کوئی کتاب حضور نے پڑھی نہیں، لیکن حضور تورات کی باتیں بھی بتاتے تھے، انجیل اور زبور کی باتیں بھی بتاتے تھے، وہ نہیں پڑھا حضور نے، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، لیکن حضور کا لکھنا بہرحال ثابت ہے۔ بعد میں نبی پاک کا بطور معجزہ لکھنا ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ دنیا میں حضور کسی کے شاگرد ہوئے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان فرماتا ہے میں نے خود انہیں قرآن سکھایا ہے۔ حضور نے اپنے رب سے سیکھا، ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں میرے نبی کریم۔ اور یا اللہ کیا سکھایا، کیا سیکھا؟ تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو نہیں جانتے تھے رب نے سارا ہی سکھا دیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے استاد کا نام کیا ہے، لیکن جتنا بڑا استاد ہو شاگرد کا علم بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک نے اللہ سے سیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ نے کیا کیا علم میرے رسول کو سکھایا ہے۔ تو نبی امی کا معنی ہے بے پڑھا ہوا۔ آیت نمبر 50 سے کفار کے معجزے کی فرمائش کے جواب میں فرمایا کہ قرآن مجید سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کیا معجزہ مانگتے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ عذاب کے مطالبے پہ فرمایا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت پہ آئے گا، کسی کے کہنے پر نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 56 میں مومن بندوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر وہاں سے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر جاؤ جہاں تم بے خوف و خطر اپنے رب کی بندگی کر سکو۔ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اگر کہیں کھل کے عبادت کرنے کا موقع میسر نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہو جہاں کھل کر عبادت کرنے کا موقع میسر۔ میں نے برطانیہ میں ایک مدینہ مسجد دیکھی، بہت بڑی وسیع مسجد، میں نے ایک جمعہ وہاں پڑھایا، تو جمعے کے بعد ہم نمازیوں کے بیچ بیٹھے، میں نے کہا ہم نے بڑی شاندار مسجد بنائی، تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کی حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے۔ وہ کہنے لگے جب ہم مسجد تعمیر کر رہے تھے تو یہاں سے پیچھے سے ایک روڈ گزرتا تھا، تو ہماری مسجد میں آڑے آتا تھا، تو ہم نے گورنمنٹ کو اپلیکیشن دی کہ یہ روڈ آ رہا ہے، تو کہتے ہیں مسجد کی خاطر گورنمنٹ نے روڈ بند کر کے روڈ اوپر سے گزار دیا ہے۔ اب تو عبادت کرنے کی تو کوئی دقت نہیں، پر شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ عبادت کرنے کی کوئی پریشانی
اور نہ بھی ہو تو اللہ کے محبوب کے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین مسجد بن گئی. جہاں سجدہ کرو گے رب قبول کر لے گا، پر شرط یہ ہے کہ بندہ سجدہ کرے. فرمایا اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ رزق دیتا ہے. اور تم کو بھی، یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا ہے، لیکن رازق حقیقی طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. جانوروں کو کبھی دیکھا آپ نے کہ انہوں نے گٹھڑیاں باندھ کے اپنا رزق باندھا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں جن کا کوئی سبب نہیں، جب میں انہیں دیتا ہوں تو تمہیں کیوں نہیں دوں گا. رزق دینے والا اللہ ہے. پھر آگے جا کے آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے کھیل اور تماشا ہونے اور اخروی زندگی میں اصل زندگی ہی تمہارے لیے وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے. دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، کھیل ہے. مطلب جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کر سکتا ہے کچھ. یہ تو ایک کھیل اور تماشا سا ہے. مطلب میں نے بچے پالے تو پھر بعد میں میرے بچوں نے بچے پالنے شروع کر دیے، پھر ان کے بچوں نے بچے، اور بہت بڑا لفظ ہے جناب یہ ہمارے پاس، بچوں کے لیے کر رہا ہوں جی. اور ابا جی کی عمر 85 سال ہو جاتی ہے تو بچے کہتے ہیں ابا ایک دکان ہی دے دے. کہتے تمہیں نہیں دینی، وہ جو تہاڈے لیے کمایا ساری عمر. تو میں کہتا ہوں یہ جو بچوں کا بہانہ ہے نا، یہ بہانہ ہے. بینک بیلنس اپنے نام کا، مکان اپنے نام، گاڑی، اور روز کہتا کیا ہے، اور بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہانہ ہے. بچوں کے لیے ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن بچوں کے کام تو آئے گا نا ہمارے جانے کے بعد. آج تو مالک اور وارث ہم ہی ہے نا، اس لیے تھوڑا نکلیں اس کھیل تماشے سے، اس آخرت کی بھی فکر کریں. امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو آگ لگ گئی. لوگ بجھاتے رہے، امام صاحب نماز پڑھتے رہے. نماز کے بعد لوگوں نے کہا حضور ہم آگ بجھا رہے تھے، آپ نے توجہ ہی نہیں کی. فرمایا تم دنیا کی بجھا رہے تھے، میں قیامت کی بجھا رہا تھا، میں دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا. ادھر بھی تھوڑی توجہ کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے. آگے پھر سورہ روم شروع ہوتی ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت اور طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے. ماضی میں کتنی ہی ایسی قومیں آئیں جو مادی قوت کی حامل تھیں، لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت. دیکھ لو جا کے، بڑی بڑی تگڑی قومیں آئیں، بڑی بڑی. یہاں قبر ہے نا شادرے میں بادشاہ کی، کتنے کتنے بڑے بادشاہ ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں، لیکن کو جاتا ہے پوچھنے. بس دور سے کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں کہ کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت حسین تھی. اس سے زیادہ کوئی دلچسپی، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 21 سے بتایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر اسی کی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ ان سے سکون حاصل کریں، اور زوجین کے درمیان محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم کیا. زوجین سے مراد میاں بیوی. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق اور انسانوں کی بولیوں اور رنگوں کا تنوع ہے، اور نیند کے لیے رات اور تلاش معاش کے لیے دن کا بنانا ہے. اور اسی طرح آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی متعدد نشانیوں کا رب کریم نے ذکر فرمایا. آیت نمبر 27 میں حیات بعد الموت کے منکرین سے فرمایا وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا اور دوبارہ وہی زندہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے بڑا آسان ہے. دوبارہ زندہ کرنا بڑا، کسی چیز کا پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو آسان ہو جاتا ہے. فرمایا دوبارہ زندہ کرنا تو اس کے لیے آسان ہے. آیت نمبر 28 میں مشرکین سے فرمایا کیا تمہارے غلام تمہارے مال میں برابر کے حصے دار ہوتے؟ اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے بے جان بتوں کو شریک کرتے ہو؟
آگے چل کر امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تعلیم دینے کی خاطر فرمایا آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھے، وہ اصل دین ہے۔ آیت نمبر 33 سے انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا اللہ نے، فطری خود غرضی کو فرمایا کہ تکلیف کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں لیکن راحت کے وقت اسے بھول جاتے ہیں، بلکہ شرک کرنے لگتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا لگتا ہے ہمارے جملوں میں نا یہ فکر اچھا لگتا ہے، بس ٹھیک ہے جی وہ جس حال میں رکھے جی میں بڑا راضی ہوں، بھئی یہ شکر نہیں، شکر یہ ہے کہ الحمدللہ میرے رب نے جیسا سمجھا اس نے اس حال میں مجھے رکھا ہے، جیسا سمجھا اس حال میں اس نے مجھے رکھا ہے۔ آیت نمبر 38 میں قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیے۔ قرابت داروں کا بھی حق ہوتا ہے، مسکینوں کا بھی ہوتا ہے، مسافروں کا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر تو حق ہی کوئی نہیں کسی کا، یا ہمارا ہے یا ہمارے بچوں کا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا قرابت داروں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، مسافروں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تو نے وہ دینا ہے، وہ تیری ذمہ داری ہے، وہ تیری ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے ہم بڑے شکر گزار ہیں غریبوں کے، بڑے شکر گزار ہیں غریبوں کے۔ فرمایا رب کریم ہمیں اپنا نمائندہ بناتا ہے اور ہمیں کہتا ہے لو میں تمہیں دیتا ہوں تم جا کے میرے بندوں میں بانٹ آؤ۔ فرمایا ہم تو ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ ہم سے قبول کرتے ہیں تو ہمارے کھاتے میں نیکیاں جمع ہو جاتی، یہ تو محسن ہے ہمارے۔ یہ لوگ غریب لوگ نہ ہوتے تو کہاں ہم صدقات و خیرات کرتے، لیکن جتنی تکلیف غریبوں کو دی جاتی ہے، جس قسم کی اذیت سے گزارا جاتا ہے، اور جو حال ہو رہا ہے بالخصوص رمضان کے دنوں میں، میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا اللہ کے رستے میں دینا لیکن لوگوں کو رستوں میں کھڑا نہ کرنا، ایک ہی جملہ ہے، اللہ کے رستے میں دینا پر لوگوں کو رستوں میں کھڑا، لائنیں نہ بنوانا، چکروں میں نہ ڈالنا، آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے اندھیرے میں دینے کی کوشش کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے دینا ہے پر کسی کو خبر نہ ہونا چاہیے؟ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ بحر و بر میں فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب ہے، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے بھڑا دینا بھی ایک صورت عذاب ہے۔ فرمایا جب تم بحر و بر میں فساد کرتے ہو تو پھر تمہارے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، یہ ایک عذاب ہے۔ بھائی کی بھائی سے ناراضگی عذاب نہیں؟ بچے اگر کسی جگہ جا کے ماں باپ کی شکایت کریں کہ وہ بڑے بھائی کے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو یہ عذاب نہیں؟ یعنی بیٹا اگر کسی جگہ بیٹھ کے پنچایت میں اپنے باپ کے خلاف دلائل دے تو یہ عذاب نہیں؟ فرمایا تم فساد کرتے ہو پھر اس عذاب سے دوچار ہوتے ہو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو میرے عزیز سمجھیے اس بات کو کہ قرآن مجید ہماری کس طرح تربیت کر رہا ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے بارش کے نظام کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ کتنی سخت گرمی ہوتی ہے اور جب بارش ہو جائے تو فرمایا یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 54 میں انسانی وجود سے اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا کہ کمزوری کی حالت میں انسان کی پیدائش، پھر قوت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا، یہ سب حالتیں اللہ تعالیٰ ہی طاری کرتا ہے۔ آیت نمبر 55 میں مجرموں کو اس بات پر قسمیں اٹھانے کا ذکر ہے کہ وہ دنیا میں صرف پل بھر رہے تو ان سے سخت محاسبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولنا ان کی پرانی عادت ہے۔ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ مجرموں کو حساب لے گا تو کہیں گے یا اللہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے تو گئے تھے، پل بھر کے لیے گئے تھے، جھوٹ بول دیں گے تو اللہ فرمائے گا یہ تو تمہاری پرانی عادت ہے۔ یہ پرانی عادت ہے مجرم کی کہ مجرم کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے کپڑے نہیں پاک۔
आओ फिर होटल पे खाना खाने चले तो कहता मैं जरा बदल के आया। इन्हीं मुजरिमाना सोच है ना, गफलत की सोच। और फिर उस पर दलाइल देना। यानी आप किसी से पूछे नमाज पढ़ते हो, कहते हैं हजरत साहब झूठ नहीं बोलना, मैं फजर की पढ़ता हूं बाकी नहीं पढ़ता। मैंने कहा बड़ा सच्चा है भाई तू, यानी मैं झूठ नहीं बोलता। खुदा के बंदे इतनी ढटाई से तू बात कर रहा है, इतनी ढटाई से। और एक बात आपको बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं, जरा मेरी बात को समझना। अगर आप 4 दिन मुसलसल घर ना जाएं तो आपकी बीवी शोर करती है कि नहीं करती? ये वैसे भी गैर अखलाकी बात है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है आपका घर। तो 4 दिन मुसलसल आप बाहर जाएं बगैर किसी वजह के तो शोर उठता है कि नहीं? अगर अब्बा जी आपके रहते हैं ना सऊदी अरब में तो वहां भी फोन चला जाएगा। इनको समझाएं 4 दिन से घर नहीं है। तो तू 4 दिन घर ना जाए तो शोर होता है, और तू महीना महीना मस्जिद ही नहीं जाता।